آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم و معزز سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت کا جو عشرہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ہم آ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے، کہ اللہ کی رحمتیں خوب مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ رمضان کے شروع کے 10 دن میں اللہ خوب رحمتوں کی بارش اتارتے ہیں۔ دوسرا عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغفرت کا ہے، یعنی اللہ سے خوب مانگو، اللہ سے خوب مغفرت مانگو، اپنے چھپے ہوئے گناہوں کی، اپنے بڑے گناہوں کی، اپنے چھوٹے گناہوں کی، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کی، انجانے سے کیے ہوئے گناہوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں سے معافی مانگو۔ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ تو دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عشرے کو بھی پوری عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا، تو احادیث میں عربی زبان کے 3 وجوہات لکھ کر ہیں کہ اللہ نے عربی زبان ہی میں قرآن کو کیوں اتارا، اور عربی زبان کیا ہے، اس کے 3 وجوہات لکھ کر ہیں۔ تو احادیث میں بھی ہے کہ عربی کے 3 وجوہات ہیں، اس لیے اس سے محبت کرو، عربی زبان سے محبت کرو۔ اس میں 3 بڑے بڑے وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ میری زبان عربی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی زبان عربی ہے، اللہ کی زبان عربی ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی زبان عربی ہے۔ تیسری یہ کہ جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو اللہ کی زبان بھی عربی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے۔ دوسرا قرآن مجید کی زبان عربی ہے۔ تیسرا جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ یہ 3 وجوہات کی بنا پر ہر مسلمان کو عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے۔ آج کل نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو انگریزی سے بڑی محبت ہوتی ہے، انگریزی زبان سے، انگریزی بات کرنے میں، انگریزی بول چال میں، انگریزی رویوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی پر کسی شاعر نے شعر لکھا ہے کہ سنا ہے وہاں ہوگی بولی عربی کی، سنا ہے وہاں ہوگی بولی عربی کی، مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی۔ سنا ہے کہ وہاں ہوگی بولی عرب کی، مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی۔ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے انگلش زبان سیکھنے پر ناز مت کریں۔ جتنے بھی آج یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھنے والے بچے ہیں، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہو گیا، انگریزوں سے
آزاد ہو گیا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارا ماحول انگریزوں کے ہی طور و طریقے پر چل رہا. اپنی مادری زبان سب بھول گئے. تیلگو والوں کو پوچھ لو کہ صحیح تیلگو کیا ہے، نہیں بتا سکتے. اب کنڑا والوں کو پوچھ لو کہ کنڑا کیا ہے، صحیح نہیں بتا سکتے. ہر ایک زبان والے اپنی زبان کو بھولتے جا رہے ہیں. اور سب بوڑھے ماں باپ، نوجوان ماں باپ، پڑھے لکھے ماں باپ اپنے بچوں کو زیادہ گھروں میں بول چال کیا سکھا رہی؟ انگلش. بچے پیدا ہونے سے لے کر بچوں کو انگلش ہی کی تیاری کراتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ انگلش میں کیا ہے، ہماری عزت ہے. میں اس سے پہلے بول دیا کہ کوئی آدمی اپنی 10 لاکھ کی گاڑی یا 20 لاکھ کی گاڑی یا 1 کروڑ کی گاڑی رکھ کر اپنے سٹیٹس کو دکھانا چاہتا ہے تو یہ بڑا بیوقوف انسان ہے. کیوں؟ اس کی عزت اس کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہے، اس کی کار کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. اگر کوئی آدمی ایک بہت بڑا بنگلہ بن کے، بہت بڑی عمارت بنا کے اپنا سٹیٹس بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑا پاگل جیسا کام کر رہا ہے. اس لیے کہ اس کو عزت کیوں مل رہی ہے؟ اس کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے، اس کا جو گھر بنا ہے اس کی وجہ سے مل رہی ہے. عزتیں چیزوں سے نہیں آتی. آپ دیکھو جتنے بھی بزنس مین ہیں، جتنے بھی سپورٹس مین ہیں، جتنے بھی آج ہیں، ان کو لوگ اس لیے عزت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہنر ہے، کچھ ٹیلنٹ ہے، کچھ مقام ہے، وہ کچھ کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تو کیوں محبت کرتے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ اس فیلڈ میں مشہور ہوتے ہیں تب تک پوری دنیا ان کو اوپر اٹھا کے رکھتی ہے. لیکن جب وہ فیلڈ سے ریٹائرمنٹ ہو جاتے ہیں، جب وہ ریٹائرمنٹ دے دیتے ہیں تو اب کوئی ان کو عزت نہیں کرتا، کوئی ان کو نہیں پکڑاتا. بس گلے میں ایک ہار، ہاتھ میں ایک اوارڈ دے کے قصہ ختم کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم عزتیں چاہتے ہو تو دین اسلام پر آ جاؤ، دین اسلام پر عمل کرو. دین اسلام پر جو عزتیں ملتی ہیں وہ عزتیں موت کے بعد بھی ملنے والی ہیں، زندگی میں نہیں، موت کے بعد بھی ملنے والی ہیں. موت کے بعد جب ہم اٹھیں گے قبروں سے میدان حشر میں، وہاں بھی ملنے والی ہیں، جنت میں بھی ملنے والی ہیں. کس وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے. تو حضرت لکھتے ہیں کہ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے انگلش زبان بات کرنے پر، انگلش زبان سیکھنے پر ناز مت کریں، اس لیے کہ یہ ایک واسطے کی زبان ہے، بس ذریعہ ہے دنیا میں بول چال کے لیے، ایک ذریعہ ہے زبان سیکھ لیے جس کا تعلق فقط اسی دنیا سے ہے. انگلش کی زبان کا تعلق صرف اسی دنیا سے ہے. قبر میں نہیں چلتی وہ زبان، میدان حشر میں نہیں چلتی وہ زبان، جنت میں نہیں چلتی وہ زبان. موت کے وقت ہر آدمی اپنی اصلی زبان پر آ جاتا ہے. جب موت حلق تک آ جاتی ہے، جب ملک الموت کا پنجہ پڑتا ہے جب، تو ہر آدمی اپنی ڈگریاں چھوڑ دیتا، ہر آدمی اپنی زبانیں چھوڑ دیتا، بس اپنی اصلی زبان پر آ جاتا. تو یاد کرو، سیکھو، اچھی بات ہے، زبان سیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اسے شان سمجھنا یہ غلط ہے. ہر کام بھی دیکھو، آپ اچھی عمارت بنو، لیکن اس کا مطلب گھر میں پردے کا اہتمام ہو سکے، گھر میں سکون ہو سکے، گھر میں آنے والوں کو خوشی کے ساتھ، آرام کے ساتھ لوگ آ کر جا سکیں. عمارتیں نہیں، لمبے چوڑے گھر بنایا کرو، لمبے چوڑے گھر بنایا کرو. شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن بڑی بڑی عمارتیں کھڑا کرنے سے شریعت منع کرتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عمارتیں صرف فخر کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے قیامت کے دن گرنے والی ہیں. چوڑے گھر بنایا کرو، شریعت اجازت دیتی ہے. جو عمارت کے پیسے آپ لمبے عمارتوں کے اوپر لگا رہے ہیں آپ پیسے، وہی پیسے آپ چوڑا پن میں لگاؤ. آپ بہترین سواری رکھو، شریعت اجازت دیتی ہے. آپ جتنی اچھی سواری رکھنا چاہتے ہیں رکھو، لیکن اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ میرے پاس اتنی شاندار کار ہے، میں سب سے بڑا معزز انسان ہوں. یہ غلط ہے. آپ بہترین کپڑے پہنو، ہزاروں کے کپڑے پہنو، آپ بہترین غذائیں کھاؤ، آپ بہترین چیزیں استعمال کرو، شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن ان چیزوں کو ان چیزوں کو اپنے پاس رکھ کر اسے شان بتانا، اسے اپنے آپ کو بڑا بتانا، یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ غلط ہے. ہاں، عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرو، تمنا کرو، اس لیے کہ قرآن مجید کی زبان ہے. عربی زبان
یہ قرآن مجید کی زبان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور جنت میں جنتیوں کی زبان ہوگی۔ قرآن اللہ کا ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ۔ جب اللہ قرآن مجید کو اتارا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب اللہ قرآن کو اتارنا چاہا تو اللہ نے آسمانوں سے کہا کہ میرا ایک کلام ہے، کیا تم اسے اٹھاؤ گے؟ والارض، زمینوں کو اللہ کہا کہ میرے پاس ایک کلام ہے، تم اس کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ پہاڑوں کو اللہ کہا کہ میرے پاس ایک کلام ہے، کیا تم اسے اٹھا سکو گے؟ تو سب نے ایک ساتھ کہا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے، تیرا کلام، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، بڑے بڑے آسمان، زمینیں، پہاڑیں انکار کر دیے کہ اللہ ہم تیرے کلام کو اٹھانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وَأَشْفَقْنَا، سب منع کر دیے کہ اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ انسان کے سینے میں اتارے تو انسان اسے اٹھا لیا۔ آج دیکھو 6 سال کا بچہ حافظ قرآن، 10 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ دنیا کی کوئی بھی ایک ایسی کتاب، کسی بھی مذہب کی ایک کتاب آپ مجھے ایسے دکھاؤ جو کتاب کو 100 سے زیادہ لوگ حفظ کر لیے ہوں، پوری کی پوری کتاب کو یاد کر لیے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسکول کی آپ جتنی بھی کتابیں، یونیورسٹی کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی بھی آدمی کو پوچھو کہ وہ کتابیں آپ کو حفظ یاد ہیں، پوری یاد نہیں ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن قرآن اللہ کی ایک عظیم کتاب، ایسی عظیم کتاب ہے کہ جسے چھوٹے سے بچے سے لے کر بوڑھے لوگوں تک کیا اٹھا لیا۔ ہم نے سنا کہ ایک لائر صاحب 70 سال کی عمر میں اللہ ان کو توفیق دیا، اللہ کے راستے میں گئے تو ان کو ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں اللہ کا کلام سیکھوں، اس لیے کہ میں دنیا کی فیلڈ میں تو بہت آگے بڑھ گیا، لیکن میں قرآن سیکھوں۔ تو وہ کیا کریں، 70 پر 3 سال کی عمر تک ناظرہ سیکھ لیے، 3 سال میں ناظرہ سیکھ لیے، اور 70 پر 6 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ یہ اللہ کے کلام کا، یہ ہمارے نبی کے قرآن کا معجزہ، یہ اللہ کے کلام کا، اللہ کی طرف سے کلام ہونے کی، حق ہونے کی دلیل یہ کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے ہم نے قرآن کو آسان بنایا، نصیحت کے لیے بھی، یاد کرنے کے لیے بھی، عمل کرنے کے لیے بھی، ہر اعتبار سے قرآن ہمارے لیے آسان۔ تو یہ قرآن کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور جنت میں جنتیوں کی زبان ہے۔ ہر مسلمان کو پوچھو آج کہ سب سے اچھے اخلاق والے کون، تو مسلمان نہیں، دنیا کا ہر انسان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ دنیا میں پوری کائنات میں سب سے اچھے اخلاق والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زبان سے بول ہے، پھر ہم ان لوگوں کو کہیں کہ جب آپ بول رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، تو پھر اپناتے کیوں نہیں؟ نبی کے عادتوں کو اپنی زندگی میں لاتے کیوں نہیں؟ یا تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں زبان سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، تو آپ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، یعنی تو جھوٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نعوذ باللہ اچھے نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اچھے ہیں، آپ اپنی زبان میں جھوٹے ہیں، آپ زبان سے تو بول رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے۔ پوچھو پورے چہروں میں سب سے زیادہ خوبصورت جس چہرے کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ کون سا چہرہ ہے، تو سب لوگ یہی کہیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ تو پھر رکھتے کیوں نہیں؟ نبی کی سنتیں سب سے اچھی ہیں تو پھر اپناتے کیوں نہیں؟ میں بولے نہیں کل کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی ان کے ہر کام کو فالو کرتا ہے، جب محبت نہیں ہوتی تو ان کے کام کو فالو نہیں کرتے انسان۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر سب سے اچھی بات کیا، جنت میں جنتیوں کی زبان عربی۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں عربی نہ پڑھائیں، بس ترجمہ پڑھائیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربی نہ کہو، بس ترجمہ پڑھا لو۔ بھائی جب زبان ہی نہیں سیکھیں گے تو ترجمہ کیا معلوم ہوگا؟ ایک آدمی
حضرت مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا ڈاکٹر، آ کر کہنے لگا کہ حضرت آدھے گھنٹے میں آپ کو میں اپنا وقت دیتا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں دین سکھا لو۔ تو حضرت ایک پڑھے لکھے ان پڑھ جاہل کو بلائے، حضرت جسے کچھ بھی دنیا کا علم تھا، جاہل کا مطلب نعوذ باللہ گالی نہیں، دین کا علم دنیا کا علم کچھ بھی نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا وہ آدمی۔ حضرت اسے بلائے، ڈاکٹر صاحب کے سامنے بٹھا کر ڈاکٹر صاحب کو کہنے لگے آپ آدھے گھنٹے میں اسے پوری ڈاکٹری سمجھو۔ پوری ڈاکٹری، دنیا کا پورا شعبہ، دین کا پورا شعبہ وہ علاج اور معالجہ سنت، دین کا پورا شعبہ نہیں، ڈاکٹری۔ تو وہ کہنے لگا میں پاگل ہوں، آدھے گھنٹے میں اسے اپنی پوری ڈاکٹری سمجھاؤں، مجھے کتنے کی سال لگے؟ تو حضرت کہنے لگے دین بھی اتنا آسان نہیں کہ میں آدھے گھنٹے میں آپ کو پورا دین سمجھا سکوں، آپ وقت نکال کر آؤ، میں دین سکھاؤں گا۔ وقت لگتا بھی دین سیکھنے کے لیے۔ عربی زبان سیکھنے میں لوگ گھبراتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، سیکھنے میں گھبراتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ بچوں کو سکھانا شروع کریں تو بچے بھی سیکھ لیتے ہیں، جب بچے بھی سیکھ لیتے ہیں تو بچے بھی آپ سے بول چال کریں گے، تو آپ کو بھی مجبور ہونا پڑے گا سیکھنے کے لیے۔ اس لیے کہ پشتو زبان بڑی خطرناک زبان، زبانوں میں بہت مشکل زبان، خطرناک تو مشکل زبان پشتو زبان۔ اسی طرح بہت ساری زبانیں ہیں جو مشکل ہیں، لیکن ان کے بچوں کو دیکھو بڑا بہترین بات کر لیتی ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی بڑا بہترین بات کر لیتی ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بات کرتے ہیں تو بچوں کو بھی بات آ جاتی ہے۔ ہندی زبان بچہ پیدا ہوتے ہی مشکل ہے بچہ بات کرنا، کیوں؟ اس کے قانون، اس کے قاعدے، اس کے قوانین، اس کے رولز معلوم نہیں۔ لیکن جب ماں باپ بات کرنا، ماں باپ کو دیکھتا ہے بچہ، تو بچہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بھی زبان بچہ جب دیکھتا ہے ماں باپ کو بات کرتے ہوئے، تو وہ بچہ بھی خود بخود وہ زبان سیکھ لیتا ہے۔ ہمارے بچے اگر عربی نہیں سیکھ پاتے ہیں تو اس میں قصور بچوں کا نہیں ہے، اس میں قصور ماں باپ کا ہے۔ آج جتنے بھی ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سن رہا ہے، ہمارا بچہ نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ قصور بچوں کا نہیں، وہ قصور ماں باپ کا ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ بچپن ہی سے اسے دین اسلام کی تعلیم دیتے تو وہ بڑا ہو کر بھی دین اسلام پر چلتا، دین اسلام پر چلتا، وہ عمل کرتا، دین اسلام کو اپنی زندگی میں لاتا۔ وہ اگر خود نہیں سکھا سکتے تو پھر استاذ کے پاس تو بھی بھیجیں۔ اگر عربی زبان آپ خود نہیں سکھا سکتے بچوں کو، تو آپ اتنا تو بھی کرو، تو بچوں کو کیا کرو، بھیجو استاذوں کے پاس۔ اور اگر نہ خود سکھائیں گے اور نہ استاذ کے پاس بھیجیں گے تو غفلت کے مرتکب ہو جائیں گے۔ بھائی عربی زبان کا سیکھنا ہماری زندگی کا شوق ہونا چاہیے، تاکہ ہم بھی قرآن مجید کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ عربی زبان کو سیکھنے کا شوق ہونا، تو بیچ کیا ہو سکتا ہے ہمارے اندر عربی زبان آ سکتی ہے۔ تو اچھا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، عربی زبان کو سمجھ سکو، تاکہ تم ایمان لا سکو۔ شریعت کہتی ہے کہ عقل کو بھی استعمال کرو، دین میں کسے بھی استعمال کرو، عقل کو بھی استعمال کرو۔ اس لیے کہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ جس نے انسان کو عقل سے ایک طرف ہٹایا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں عقل کا کام نہیں، صرف اللہ کی بات ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نہیں، اللہ کی بات بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور عقل کا بھی کام ہے دین میں۔ یہ نہیں کہ دین کو سیکھنے کے لیے عقل کو ایک طرف رکھ دو، نہیں، بلکہ دین اسلام میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ عقل مند انسان ہی سمجھ سکتا ہے، وہ عقل مند انسان ہی کو سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے کہ دین فطرت ہے۔ ہاں عقل تو ہو مگر سلیم ہو، ماننے والی عقل ہو، عیاری نہیں، عیاشی والی عقل نہیں۔ اس لیے کہ بہت ساری عورتوں کو، مثال کے طور پر جب پردے کا حکم دیا جاتا ہے پردہ کرو، تو وہ عورتیں عقل چلاتی، وہ عورتیں کہتی ہیں دل میں پردہ ہے تو باہر پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دل میں حیا ہے تو باہر پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
گستاخی معاف، معذرت کے ساتھ، صحابیات رضی اللہ عنہن کا دل پاک نہیں تھا؟ بڑے بڑے نیک جو اللہ والیاں گزری ہیں، اللہ کی نیک بندیاں گزری ہیں، کیا ان کے دل پاک نہیں تھے؟ ان کے دل آپ سے بھی زیادہ پاک تھے، لیکن اللہ ان سے بھی کہا یا ایھا النبی قل لازواجک۔ ایسے بہت ساری آیتوں میں اللہ لایا کہ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا۔ اسی طرح یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ کتنی باتیں اللہ نبی کی بیویوں کو سامنے رکھ کر امت کی عورتوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو پردہ کرو، ضروری ہے۔ پردہ صرف دل کا نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے دسترخوان میں بیٹھ جا کر کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، لوگ کہنے لگے کہ بھئی ہاتھ تیرا نہیں چل رہا ہے، زبان نہیں چل رہی ہے، نوالا نہیں چبا رہا ہے، کیسا کھانا کھا رہا ہے؟ تو آدمی کہا میں دل سے کھا رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے پاگل ہے یہ۔ چابی ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں دروازہ کھولے گا۔ پیچھے سے پوچھے کیوں نہیں کھول رہا ہے؟ وہ کہہ رہا میں دل میں کھول لے کو۔ لوگ کہیں گے پاگل ہے کیا؟ عمل کرنا پڑتا ہے۔ دل کی نماز بھی نہیں ہوتی، بہت ساری نمازیں چل رہی ہیں آج کل، اللہ معاف فرمائے۔ قیام نہیں، قیام فرض، رکوع فرض، سجدہ فرض، یہ سب معاف، صرف بیٹھو دل میں نماز پڑھ لو۔ بھئی کوئی بھی کام دل سے نہیں ہوتا جب تک ہمیں ہاتھ پاؤں کی حرکت نہیں چلتی۔ تو دین اسلام کہتا ہے کہ عقل بھی ضرورت ہے، اور عقل کے ساتھ ساتھ عقل سلیم بھی ضرورت ہے، یعنی شریعت کی ہر بات پر سوال نہیں۔ کیوں؟ سود حرام، ہمیں 1 روپیہ نہ بڑھ کو دے رہی، 100 روپیوں میں 1 روپیہ نہ بڑھ کو دے رہی، 90 پر 9 روپے ان کو نہ، 1 روپیہ نہ ہمیں بڑھا لیے، وہ بھی ہمارا پیسہ نہ ان کے پاس ہے۔ پردہ کیوں؟ 20 رکعت تراویح کیوں؟ ہاتھ ناف کے نیچے کیوں؟ پکڑی کیوں؟ ٹوپی کیوں؟ شرعی جبہ کیوں؟ حرم احرام بالے کو عرب میں کیوں، مکہ مدینہ کیوں جانا؟ بھئی جب آپ عمل نہیں کرتے تو ٹھیک ہے عمل مت کرو، لیکن لوگوں کا ذہن خراب مت کرو۔ آپ کو دین پسند نہیں، آپ دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے، آپ کو دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ خاموش ہو جاؤ، لیکن دوسرے لوگوں کے دل و دماغ کو کیوں خامخواہ برباد کرتے ہو؟ لوگ بھولے بھالے ہیں، لوگ پڑھے لکھے نہیں، پاپ معصوم ہیں، ان کو آپ جس طرف بلائیں گے اسی طرف وہ جائیں گے۔ آج ایک آدمی، ایک نوجوان جمعہ میں جب مسجد میں آتا ہے یا کسی بیان میں آ کر بیٹھتا ہے تو اس کا دماغ خالی ہوتا ہے دین کے حساب سے، شریعت کے حساب سے اس کا دماغ خالی ہوتا ہے۔ جب وہ مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تو اسے جو دین کی بات اس کے عقل میں بٹھائی جاتی ہے وہ اسے ہی فالو کرتا ہے۔ شریعت میں وائلنس اجازت نہیں ہے۔ شریعت صاف کہتی ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ نامرد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کانچ کو توڑ کے تم کیا طاقت دکھاتے ہو؟ کانچ توڑنے میں، گلاس توڑنے میں، شیشہ توڑنے میں طاقت لگتی ہے، خالی اٹھا کو نیچے ڈالے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ عورت کمزور ہے، عورت پر ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو مرد کہتے ہو۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ حضرت انگریزوں کی بڑی چال چل رہی ہے ہمارے اوپر، غیرہ بہت پلانہ بنا رہی ہمارے اوپر، غیرہ بہت پلان بنا رہی ہمارے اوپر، انگریز بہت پلان بنا رہی ہمارے اوپر، ہم نہ دہشت گرد بول رہی، ہم نہ یہ بول رہی، ہم نہ وہ بول رہی، ان کی بڑی سازشیں ہیں، وہ سازشیں سب کر رہی یا نہیں کر رہی میرا اللہ بہتر جانتا۔ ہمیں جا کو کبھی بھی جھانکے نہیں اور دیکھے بھی نہیں، لیکن اتنی سازش ہم تو کرے کہ ہم ہمارے ماں باپ کے اوپر پاؤں اٹھائے مارنے کے لیے، ماں باپ کو زور سے تمانچہ مارے، ہمیں بچوں کو گلا دبائے کہ بچے کچھ بولنے آئے تو، بیوی بات کری تو بیوی کو پی کر آ کر لات اٹھا اٹھا کر مارے، بیوی کو داغاں ڈالے، بیوی کے منہ پہ ایسڈ مارے، بچیاں ماں باپ کے منہ پہ ایسڈ مارے۔ میں خود دیکھا ہے گاؤں میں کہ ایک بچی محبت کے خاطر اپنی ماں کے چہرے پہ ایسڈ ڈال ڈالی، شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے،
بیوی کا ظلم ہے شوہر پر، بچوں کا ظلم ہے ماں باپ پر، ماں باپ کا ظلم ہے بچوں پر، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ کے دنیا کی ایک کونے میں بھی اگر آپ کو آپ کے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو بھی اس کا احساس ہونا۔ اسلام کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جس طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اسی سلوک ہم غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی کرنا، اسی طرح کا سلوک ہم جانوروں پر بھی کرنا، اسی طرح کا سلوک ہم پرندوں پر بھی کرنا۔ کسی کو تک وائلنس ہماری شریعت میں اجازت دیتی ہی نہیں، وائلنس مارنا توڑنا یہ شریعت اجازت دیتی ہی نہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کو تکلیف مت دیا کرو۔ تو ہم مارے سو ہمارے ماں باپ کو، کوئی باہر والے آنکھ مارے نہیں، انگریز آنکھ مارے نہیں، ہمیں جواباں دیے سو امی ابا کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھیں لمبے لمبے چوڑے چوڑے کر کر سینہ چوڑا کر کو ماں باپ کو ہمیں جواب دیے سو، کوئی غیر مسلم بھائی آ کو جواب دیا نہیں ہمارے ماں باپ کو۔ ہمارے بھائی کا مال ہمیں ناحق کھائے سو دبا کو، رشوتیں دے دے کو، ہماری بہن کا مال بہن کو معلوم نہیں سکا ہمیں رکھ لیے سو، کوئی انگریز آ کو دبایا نہیں ہمارا مال۔ تو ہماری سازشیں چل رہی سو ہمیں نام کیا دیتی؟ غیر مسلم۔ ہم نہ بہت پلانیں کر رہی پیچھے، بھئی کیا کر لیں گے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اگر کوئی آدمی پلان بنا رہا ہے، تدبیر بنا رہا ہے تو بنانے جو، اس لیے کہ اللہ کے سامنے وہ پلانے سب بیکار۔ کیوں؟ میرا اللہ کر کے بھی دکھایا کہ پورے عرب کے نوجوان، ایک ایک خاندان کا ایک ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیے ہوئے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے کہ فجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہی مار ڈالیں گے۔ پلان ڈالے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں بھائی؟ حدیث یہ ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں۔ تو جبرائیل آئے، حضور آپ کو مارنے کے لیے آپ کے گھر کے باہر سب کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ کا حکم ہے آپ نکل جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیسے نکلو؟ سب باہر ہے، آپ گھبراؤ نہیں، ہاتھ میں بالو اٹھاؤ، مٹی اٹھاؤ، یاسین والقرآن پڑھتے ہوئے جاؤ اور مٹی اٹھا لو بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیے اور کہنے لگے علی کل کیا جانا، سب کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ ایک ایک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں تھوڑا ریت، تھوڑا بالو، تھوڑی مٹی اٹھاتے ہوئے یاسین پڑھتے ہوئے ایسا اچھال دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ رہی لیکن کسی کو نظر نہیں آیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حضور جب آپ مٹھی پھینکے تھے تو آپ نہیں پھینکے، ولکن اللہ رما، اللہ دیکھو بھئی مٹھی ایسا اچھالے تو سب کی آنکھیں میں جاگ پڑ جاتی ہے، نیچے ناک پڑتی ہے، لیکن اللہ کی شان کہ سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سب بھی دیکھ لے کو چھی، لیکن حضور سامنے سے گزر رہی، کسی کو نظر نہیں آیا۔ بنانے والوں کو بنانے جو، میں اسی لیے بولتا ہوں کہ کائنات کو پکارو نہ کو، کائنات کے بنانے والے کو پکارو، آ جاتا ہے، مدد آ جاتی ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو آسمان کے دروازے پہ پھڑ پھڑانے لگتے ہیں جب دل سے کوئی پکارتا۔ بچہ گلی میں کئی مرتبہ آزمانے کا موقع ہے، بچہ گلی میں کھیلتا کھیلتا نیچے گر جاتا، گڑگے کو مار لگتا، بچے کو گڑگے میں سے خون نکل جاتا، تو بچہ روتا، ماں پکانے کے روم میں رہتی ہے، ماں بیڈ روم میں رہتی ہے، ماں ہال میں رہتی ہے، دادی نانی سب گھر میں رہتی، لیکن آواز کان میں آتی۔ میرے ساتھ ہی کئی مرتبہ ہوا کہ میں اس وقت پڑھاتا رہتا ہوں، اچانک میری بچی کے رونے کا آواز آتا تو میں فوراً بچی کو بھیجتا ہوں، دیکھو میری بچی کیا ہوا کیوں کو، بھیجتی کہ نہیں ہمیں، خالی رونے کا آواز سن کو، انہوں ہم نہ پکارے نہیں، خالی رو رہی سو، بے چینی شروع آتی ہے، میری بچی رو رہی ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، نانی آ جاتی ہیں، دادی آ جاتی ہیں، کیا ہوا کہ دیکھیں گے۔ اللہ کا رحم اتنا بھی نہیں کیا بھائی، کیا آپ زمین پہ پکاری یا اللہ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنا، ماں جلدی بھاگ کر آ سکتی ہے، اللہ کا رحم نہیں آ سکتا ہمارے اوپر؟ کیا عقلیں بھائی ہماری، اللہ کا رحم آتا ہے، پکار کر تو دیکھو، اکیلے میں تنہائیوں میں مجمع میں پکار کر کو دیکھو، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ کتنے قصے ہیں، قصے بولے کر بیٹھ گئے تو وقت نہیں، پورا وقت کافی نہیں ہوتا۔
بس سمجھو کہ جب ماں آپ کی آواز سن کر بھاگ کر آ سکتی ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میرا بچہ مجھے پکار رہا ہے، یہ سوچ کر ماں کسی کی پرواہ نہیں کرتی، ماں دوڑتی ہوئی بھاگ کر آتی ہے، تو اللہ نہیں آتا، اللہ کی رحمت نہیں آتی، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ غیروں کی سازشیں ہو رہی یا نہیں ہو رہی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ ہم ہمارے گھروں میں سازشیں کر رہی ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ پلانا بنا رہی ہیں، ہم مسلمانوں کے خلاف پلانا بنا رہی، ہم ہمارے بھانا کے خلاف پلانا، پان بھائی بیٹھ کو بھانا کے خلاف پلانا بناتی، رات رات پلانا بنا لیتی کہ بھان کو کیا بھی دینا نہیں ہوگا، بھائی بیٹھ کو پلانا بنا لیتی ہے، کمزور بھائی کو اسے کیا دینا رہتی، کیا تب دیکھو بھیجا لیں گے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ میدان حشر میں اللہ بولتی کہتے فلاں کی امانت تو دینا، جا لے کر آ جاؤ، ایک بالشت زمین یا کچھ زمین ناحق دبا لیا تھا، اللہ بولتی کہتے وہاں ہے، جا کر لے کر آ۔ اللہ کہاں ہے؟ جہنم میں سب سے نچلے حصے میں ہے، دیکھ جا لے کر آ۔ جاتا کہتے کیا حالت، جہنم میں اتریا تو آگ جلاتی رہتی ہے، جلتا رہتا ہے، نیچے تک جاتا کہتے، پھر اٹھا لے اوپر تک آتا کہتے، پھر وہ نیچے گر جاتی کہتے۔ ناحق کسی کی زمین دبا کر کھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتوں زمین ساتوں آسمان کا ہار بنا کر اللہ اس کے گلے میں ڈال دیتی۔ دھوکہ دے رہا نہیں کوئی، اللہ کا بندہ سمجھ کر معاف کرو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ایسا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، جو اللہ کے بندوں کو چھوڑ تو رکھ لے بھائی، یہ تو رکھ لے، لیکن تو رشتہ توڑ لینا کو، میرے ساتھ ملنے کو، تجھے گھر ہونا نہیں تو اٹھا لے، رشتہ توڑنا کو میرے سے بات کر۔ کوئی ایسا بولا ہے قسم خدا کی اللہ اسے ایسا دیتی کہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ قصے ہوئے ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کوئی سازش نہیں کر رہا ہے، کوئی پلان بنا رہا ہے نہیں، مسلمانوں کے خلاف پلان بنا رہا ہے، بنانے والے کمزور ہیں بھائی، مخلوق ہیں بھائی، وہ اللہ خالق ہے، اللہ کے سامنے کیا ہے، دنیا آزمائش ہے۔ ہاں سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، ہر کام سوچ سمجھ کر کرو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندے سمجھ کر معاف کرو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی بندیاں سمجھ کر معاف کرو۔ تو دین اسلام کہتا ہے کہ عقل میں عیاشی مت لاؤ، عقل میں سمجھداری لاؤ۔ کیوں؟ جب عقل سلیم ہو جاتی ہے تو دین کی ہر بات میں اسے معارف اور حکمتیں نظر آتی ہیں، دین کی ہر بات میں اسے حکمت نظر آتی ہے جب اس کی عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کتنی پیاری پیاری حکمت کی باتیں بتائے۔ میں کبھی بھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا ہوں زبان خاموش، منہ کھولنے کی وجہ سے پچھتایا ہوں، زبان خاموش رکھنے کی وجہ سے میں کبھی بھی پچھتایا نہیں۔ لقمان حکیم کہتے ہیں آج کا انسان بولتا ہے خاموش رکھے تو کیسا، بات کرنا نہیں کیا ہمیں، سوال اٹھاتا انہیں، لیکن عقل مند انسان، حکمت والا انسان، عقل سلیم والا انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی زبان کو خاموش رکھو، لڑائیاں کیا ہو جاتی ہیں، دب جاتی۔ اس لیے دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر لو چلتے رہو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ پورا جسم بند کر لو چلتے رہو، ایسا نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ آنکھیں کھولو، آسمان کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ اس لیے کہ قرآن میں کئی جگہ انظروا الم ترى، الم تروا، انظروا، تم دیکھو، الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا، الم تروا کیا تم نے نہیں دیکھا۔ کئی جگہ اللہ یہ الفاظ لا رہے ہیں، تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ دین اپنی پیروی کرنے والوں کو آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ آنکھیں کھولنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے آنکھیں کھولو اور دیکھو، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ آسمان اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی قدرت ہے، یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پھول، یہ پھل، یہ سب کچھ اللہ کی بنائی ہوئی قدرتیں، اللہ کی بنائی ہوئی نشانیاں ہیں، اس سے تم اللہ تک آسانی سے پہنچ سکتے ہو۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آنکھیں بند کر لو، اور اسی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اگر تم عقل سے کام لوگے اور آنکھوں سے دیکھو گے تو تم جگہ جگہ پر اس مالک الملک کی نشانیوں کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ عقل سلیم، اچھی عقل رکھنے والے خوش نصیب ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو سن کر واقعی کچھ لوگ ایمان لائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصے کو بیان کیے تو کئی سارے لوگ صرف اس قصے کو سن کر ایمان لائے۔ قصے کو سننے سے ایمان لا لیتی نہیں، وہ اپنی عقل چلائے، اپنے عقل سلیم چلائے۔ پورا بول دیے تو مزہ نہیں آتا، انشاءاللہ تفصیل سے بات چلتی رہتی ہے۔ جیسے ابن امین عبداللہ ابن سلام، ابن امین ایک یہودیوں کے عالم تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہ بھی، اور ابو عتبہ یمانی، یہ تینوں حضرات یہود کے بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے میں، ہمارے نبی کے زمانے میں۔ ابن امین، عبداللہ ابن سلام اور ابو عتبہ یمانی، یہ تینوں یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے اس زمانے میں۔ ان کی عقل سلیم تھی اور طبیعت کے اندر سچ کی تلاش تھی، ان کے اندر سچ کی تلاش تھی۔ اس لیے جب انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ کئی سارے لوگ ایمان لائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے ایمان لانے کی کیا وجہ بنی، تو وہ یہی کہنے لگے کہ اسلام میں لوگ کیسے چل رہے یا نہیں چل رہے اس کی تو ہمیں خبر نہیں، لیکن اسلام جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور اس قرآن کو پڑھنے میں ایک سکون ہے۔ دنیا کے کسی بھی کلام میں سکون نہیں، لیکن قرآن کو پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں ایک سکون ہے۔ اس لیے ہم ایمان لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے سردار، ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اللہ معاف فرمائے، مکہ ہے، تو مکے والے لوگ کہنے لگے کہ یہاں ایک نوجوان ہے، اس کی باتیں مت سننا، اس کی باتوں میں جادو ہے، کوئی بھی اس کی باتیں سنتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں کیا کرے، رویاں رکھ لی کہ میں سنتاش نہیں ہوں۔ اس لیے کہ جو بھی لوگ باہر سے آتے تھے مکے والے لوگ کہتے تھے یہاں ایک جادوگر ہے، جھوٹا نہیں، کیا ہے، جادوگر ہے، اس کی باتوں میں کیا ہے، جادو ہے، یعنی تو کہتے تھے مجنون، پاگل ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، لوگوں کو یہ کہتے تھے۔ طفیل بن عامر دوسی، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ آئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل میں کھڑے ہوئے تھے، چہرے پر اتنا نور ٹپک رہا تھا، کیوں نہیں ٹپکتا بھی؟ پوری کائنات کے لاڈلے، پوری کائنات کے پیارے، اللہ کے لاڈلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نور کیوں نہیں ٹپکتا؟ جن کو دیکھنے کے لیے صرف انسان پاگل نہیں ہوتے تھے، جانور بھی پاگل ہوتے تھے، جن کو دیکھنے کے لیے پہاڑ بھی پاگل ہو جاتے تھے، جن کو دیکھنے کے لیے درخت بھی پاگل ہو جاتے تھے، جن کو خود اللہ 9 مرتبہ اپنا دیدار کرایا معراج کی رات میں، 9 مرتبہ اللہ دیکھا ہمارے نبی کو۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کو کھینچ لیا، انہوں نے نبی کی طرف کھینچتے ہوئے چلے گئے، کہنے لگے محمد کیا کہتے ہیں ہم، کہو۔ تو ہمارے نبی تھوڑا اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو طفیل بن عامر دوسی وہ جملے سندال کو اچھل کو پڑے بول ڈالے حضور مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ لوگ پوچھے کہ بھئی آپ کو ایمان لانے کی وجہ کیا تھی، تو کہنے لگے وہ چہرہ سچ کا چہرہ ہے، سچ بولنے والے کا چہرہ ہے، وہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہم سنے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت والا کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ جب وہ میواتیوں میں پہلی مرتبہ بات کر رہے تھے تو حضرت کی زبان میں تھوڑا توتلا پن تھا، باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن میواتیوں میں اکثر اٹھ کر نام لکھا دیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو بات ہی سمجھ میں ہے نہیں، کیوں نام لکھا دیے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں ان کے چہرے میں کچھ درد ہے، ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کچھ درد لے کر پھر رہے، کچھ اپنا درد بانٹنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نہ ہوا نہیں، اس لیے ہمیں نام لکھا لیں۔
بعض مرتبہ چہرے بات کرتی ہیں، بعض مرتبہ ہمارے کام بات کرتی ہیں، بعض مرتبہ ہماری عادتیں بات کرتی ہیں۔ بھائی اپنا کر تو دیکھو انشاءاللہ۔ تو جن کے اندر سچ کی تلاش ہوتی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے، اس سچ کی تلاش میں اللہ ان کی تلاش پوری کراتا ہے اللہ۔ اس لیے جب انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ سن مارا؟ اس لیے قرآن اللہ عربی زبان میں اتارا، کیوں؟ تاکہ تم سمجھ سکو، قرآن کو سمجھ سکو، قرآن پر ایمان لا سکو، قرآن پر ایمان لا سکو۔ اس لیے کہ قرآن پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان انشاءاللہ جن دنیا میں ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں ان سب کا مقصد کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے نبی سے کہ ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ، قصہ سناتے ہیں، قصہ بیان کرتے ہیں۔ کن چیزوں کو احسن کہا گیا؟ کن کن چیزوں کو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ احسن کہا گیا؟ احسن کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کے بارے میں استعمال فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ احسن کا لفظ چند چیزوں کے لیے استعمال فرمایا ہے تو سمجھ لیو یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو جہاں جہاں بھی جس حکم میں اللہ احسن کا لفظ لائے ہیں، آپ سمجھ لیو کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیار، اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے ان کاموں سے۔ مجھے بڑا دل میں آیا بھائی، مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے بڑا خوبصورت لگا، مجھے سننے میں مزہ آیا۔ ایسے بہت سارے باتیں آتی تھی، ان سب کا مطلب یہ کہ احسن، بڑا خوبصورت۔ قرآن مجید کو اللہ احسن الحدیث کہا ہے اس لیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ سبق کی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ قرآن کو احسن الحدیث، باتوں میں سب سے بہترین باتیں کس کی؟ قرآن کی باتیں۔ اللہ فرماتا پوری کائنات میں باتیں ہی نہیں، وہ باتوں میں سب سے بہترین باتیں کس کی؟ اللہ کی۔ اور وہ اللہ کی باتیں کیا؟ قرآن مجید۔ پڑھو بھائی، سیکھو اللہ کے واسطے۔ واحد کتاب، پوری کائنات میں واحد کتاب ایک ایسی ہے قرآن مجید جسے پڑھتے رہنے سے، بس کتابیں ہیں پڑھتے رہے تو سست ہو جاتا، اٹھا کر رکھ ڈالتی، لیکن قرآن مجید کا معجزہ ہے پڑھتے جاؤ، جتنا مزہ آپ لے کر پڑھتے جاتے رہتی اتنا مزہ بڑھتا جاتا رہتا آپ کا۔ آپ کو بیزار ہو کر قرآن اٹھا کر رکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، آپ کے پاس وقت ہو جاتا اس لیے اٹھا کر رکھ ڈالتی، ورنہ آپ مایوس ہو جاتی کہ اتنا جلدی وقت ہو گیا کیا۔ 2 رکعتوں میں راتیں گزر جاتی تھی، وہ تو ہمارے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہر عبادت میں اخلاص، استقامت اور ریاکاری سے اللہ ہم سب کو بچانا، ہر عبادت میں مزہ عطا فرمانا۔ اس لیے کہ قرآن میں بڑی بہترین باتیں ہیں۔ کیا کیا ہیں قرآن میں باتیں؟ میں بول دیا کہ باتوں میں سب سے بہترین باتیں کون سی؟ اللہ کی باتیں۔ وہ اللہ کی باتیں کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ اب کیا ہے قرآن میں؟ کیا ہے ایسا؟ قرآن میں امر بھی ہے، نہیں بھی ہے۔ امر کا تو کیا، اچھے کاموں کا حکم دینا، غلط کاموں سے روکنا، رکنا بھی اور روکنا بھی۔ تذکر بھی ہے، تفکر بھی ہے۔ ارے بات سمجھ، تذکر اور تفکر، غور و فکر کرنا قرآن کی باتوں میں۔ اگر ہم پڑھیں تو قرآن بہت ساری باتوں کو ایسے کہتا ہے جس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ عتاب بھی ہے، حساب بھی ہے۔ قرآن میں اللہ کا عتاب بھی مذکور ہے، یعنی اللہ کا غصہ، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب بھی معلوم ہے۔ قرآن میں معلوم ہے ہمنا کہ اللہ کیسے کیسے عذابات دینے والے ہیں۔ اور حساب بھی ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم حساب لیں گے، ہم حساب لیں گے۔ ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فلاں کام کو کرو ثواب ہے، فلاں کام کو کرو عذاب ہے۔ حیرت بھی ہے، حسرت بھی ہے۔ حیرت بھی ہے اور حسرت بھی ہے۔ حیرت اچانک شاک ہونا، حسرت پچھتاوا، کوسے کاموں میں ہم نہ پچھتاوا ہوتا ہے، کوسے کاموں سے ہمیں حیرت میں پڑ جاتی، وہ بھی اس کا تذکرہ ہے۔ دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ قرآن میں دین بھی ہے، یعنی دنیا کا کاروبار کیسا کرنا، دنیا میں کیسے زندگی گزارنا، کیسے رہنا، وہ سب بھی ہے۔ لطافت بھی ہے، کثافت بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، حلال کا علم بھی ہے، حرام کا علم بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں ان سب چیزوں سے متعلقہ مضامین ہیں۔ یعنی انسان کو احسن تقویم کہا، اس کی وجہ یہ ہے انسان نہ تو پانی سے تصویر بنا سکتا ہے،
نہ آنکھ سے تصویر بنا سکتا ہے اور نہ ہی ہوا سے تصویر بنا سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے تصویر بنائی۔ انسان کو اللہ احسن تقویم بولے ہیں، اور 3 معنی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ انسان کو بڑا خوبصورت بنائے ہیں، بڑا بہترین بنائے ہیں آریہ باسر میں۔ کیوں؟ کوئی بھی انسان پانی میں فوٹو بنا سکتا ہے، کسی کی فوٹو بنا سکتا ہے پانی میں، کچھ لکھے تو بھی پانی آگ فوراً کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی انسان آگ میں فوٹو بنا سکتا ہے، بھئی آگ جل رہی ہے، بھئی اس میں ڈرائنگ کر سکتا ہے، پھر اس کی ڈرائنگ لگ جاتی کمرے پر۔ کوئی بھی انسان ہوا میں فوٹو بنا سکتا ہے، تصویر بنا سکتا ہے، ہوا چل رہی ہے اس میں شکل بنا سکتا ہے، کسی کی نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ بنائی آگ میں، پانی میں، ہوا میں، آریہ باسن میں۔ آگ سے اللہ تصویر بنائی ہے، پانی سے اللہ تصویر بنائی ہے، ہوا سے اللہ تصویر بنائی ہے آریہ باسن میں۔ یہ انسان کی بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے آریہ باسن میں۔ دو انسان کتنا بھی دور پہنچ جائے ٹیکنالوجی میں، موت سے بچ سے کیا؟ بڑھاپے سے، بیماری سے، غریبی سے مجبور ہے انسان، چاہے جتنا بھی آگے چلے جاندے ہو۔ اللہ اسی لیے فرماتے لا تنفذون الا بسلطان، کائنات کے کونے کونے میں بھی چلے جاؤ، وہاں بھی جا کر پوچھو کس کی بادشاہت ہے، ایک ہی آواز آتی ہے الا بسلطان، کہ صرف کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے۔ دریاؤں کے گہرائیوں میں بھی آپ چلے جاؤ، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی قدرت چل رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اچھا، آگ سے کس کی تصویر بنائے اللہ آگ سے کسے بنائے؟ جنات کو بنائے اللہ۔ کسے بنائے کہ نہیں؟ تصویر تو دور کی بات، اللہ جسم ہی دیا لے جنات کو آگ کا، کیسا ہے اللہ بہتر جانتے۔ ہوا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر، بغیر مرد کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نہیں؟ ارے پیدا ہوئے نہیں، کیا کرے سو؟ جبرائیل یہاں پھوکے سو تچ، ترجمے سب اکثر دکھاتے رہتے، ہوا جگہ سو تچ، یہاں سے یہاں حمل، وہ بھی 1واں مہینہ 2واں مہینہ نہیں، لگاتار 9 مہینہ کا پیڑ بھی آ گیا، درد بھی شروع ہو گیا، 9 مہینہ کا پیڑ بھی آ گیا اور درد بھی شروع ہو گیا۔ قرآن گواہی دیتا ہے، آئی بات سننے، قرآن گواہی دیتا ہے اس کا۔ پھوک ہوا، یہاں حمل رک گیا 9 ماہ کا، اللہ پیدا کرا نہیں ہوا سے، کسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ ان کے بارے میں روح کا لفظ ارشاد فرمایا۔ پانی سے اولاد آدم، یعنی آدم علیہ السلام کے بچے جتنے بھی بنے ہیں، کس سے بنے ہیں؟ ارے منی پانی سے نہ بھائی، پانی کے تو آپ وہ پانی سوچو نہ کو، آئی باسن منی کے قطرے، گندے قطرے بھی کیا ہیں یہ؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، انسان کے اوپر بڑا تعجب ہے مجھے، انسان کے اوپر بڑا تعجب ہے۔ کیوں؟ گندگی کی جگہ سے نکلتا ہے، گندگی جہاں سے نکلتی ہے وہاں سے پیدا ہوتا اس نہیں انسان نا۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو گندگی کی جگہ سے نکلا ہو اسے شان بتانے کی ضرورت ہے۔ ارے بھائی تیری ابتدا سوچ، تو کہاں سے آیا؟ ماں کے رحم سے، ماں کی شرمگاہ سے باہر آیا، تو ماں کے سطر سے باہر آیا، تو خون، پیپ، پیشاب، پاخانہ، منی کے قطرے، چکناہٹ، اتنی چکناہٹ تھی تیرے جسم کو کہ تجھے ہاتھ بھی نہیں چھوئے، تجھے اس طرح اٹھایا گیا جس طرح ایک پیپر کو اٹھاتے، دھو کر پھر ماں کے ہاتھ میں دیتی، دھو کر پھر رشتہ داروں کے ہاتھ میں دیتی، تب تک پیدا ہوتے ہی نکال کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ گندگی ہے اس میں، وہاں سے نکلتا اس انسان، تو فخر کیوں کر رہا ہے؟ فخر کرنے کی بات ہی نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تک وہ استنجا خانے میں 2-3 مرتبہ جا کر نہیں بیٹھتا تب تک اس کی زندگی نہیں گزرتی۔
کوئی آدمی دن میں 2-3 مرتبہ تو جانا بھی انہیں اپنی گندگی صاف کرنے کے لیے، نہ گیا تو پھر انہیں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک اللہ والوں کا نام حضرت یعقوب تھا کہتے نام ان کا۔ ایک اللہ والوں کا نام کیا تھا؟ ایوب تھا۔ کیا تھا؟ ایوب تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہتے ہیں اللہ ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیمار رکھا، منجرتی دن بیمار رکھا، تو کیا اللہ تو ان سے راضی تھا، میرے سے راضی نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ والے دعا کرے تو اللہ ان کو صرف پیشاب بند کر دیا۔ کیا بند کر دیا اللہ؟ 2-3 ہی گزرے تھے، ان کا پیٹ پھک گیا، جسم میں بے چینی شروع ہو گئی، بے قراری شروع ہو گئی، اب رونا شروع کر ڈالا کہ اللہ تیری آزمائش کو میں برداشت نہیں کرتا، اللہ واپس لے لے۔ تو اللہ والے تھے، اللہ ان کی سن لیا، خالی اللہ پیشاب بند کر دیا اس کو۔ کتنی بڑی نعمت اللہ کی۔ تو بھئی انسان نکلا ہے کہاں سے، جا رہا ہے کہاں سے، سوچ لیا تو فخر نہیں کرتا انہیں، گھمنڈ نہیں کرتا انہیں، تکبر نہیں کرتا انہیں، شان نہیں دکھاتا انہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دن میں 2-3 مرتبہ جب تک وہ استنجا خانے میں گندگی کی جگہ نہیں بیٹھتا تب تک اس کا زندگی میں گزارا سکون سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ ویسا بنا ہی اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے جنات کو بنائے، ہوا سے عیسیٰ علیہ السلام کو بنائے، اس لیے کہ روح ہوا ہے ارے وسط میں، اللہ کا حکم ہے۔ تیسرا، پانی سے اللہ اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے بچے یعنی ہم سب کو بنایا اللہ۔ واقعی انسان پانی سے پیدا ہوا ہے۔ واقعی انسان کس سے پیدا ہوا ہے؟ پانی سے پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے ان تینوں پر تصویر بنا کر دکھا دی، اس لیے فرمایا اے دنیا کے مصوروں، اے دنیا کے مصوروں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دین کو بھی احسن فرمایا گیا۔ ایک انسان کو احسن، میں بول دیا تھا کہ احسن اللہ قرآن میں کی کئی جگہوں پر لایا ہے۔ تو سب سے پہلے احسن کس کے ساتھ لایا اللہ؟ انسان کے ساتھ لایا۔ کس کے ساتھ لایا؟ انسان کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کو انسان بہت پسند ہے، اس لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ انسان کے ساتھ کسے لایا ہے؟ احسن لایا ہے۔ تو اللہ کو انسان بڑا پسند ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان اتنے پیارے آقا، اتنے کریم آقا کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے کہ نہیں؟ دوسرا، اللہ دین کو بھی احسن بولے ہیں۔ دین کو بھی کیا بولے ہیں اللہ؟ احسن بولے ہیں، اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر جو چیزیں نازل ہوئیں اللہ رب العزت نے ان تمام کا مجموعہ دین اسلام میں نازل فرما دیا۔ چنانچہ یہ دین اسلام ہے، تمام ادیان سے احسن دین ہے۔ جتنے بھی دین آئے ہیں سب دینوں میں، سب ادیان میں سب سے احسن دین یہ ہے جو اللہ رب العزت اتارا ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس۔ حدیث مبارکہ میں ہے سرمانی، ایک اللہ قرآن مجید کو احسن الحدیث بتایا ہے، دوسرا اللہ انسان کو احسن بتایا۔ قرآن بھی اللہ کو پسند، اس لیے اللہ قرآن کو احسن لایا ہے۔ دوسرا انسان کو اللہ احسن لایا ہے۔ تیسرا اللہ دین کو احسن بتایا ہے۔ چوتھا حدیث مبارکہ میں ہے مؤذن کی آواز، مؤذن کی، مؤذن صاحب ہمیں نام کا جنازہ نکالنا لے بھائی، موزن، ارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موزن کیا ہے؟ موزن، مؤذن اطلاع دینے والے، اعلان کرنے والے، اذن یؤذن تعظیما سے مؤذن اطلاع دینے والے، تعلیم دینے والے، یعنی بات کو پھیلانے والے، اللہ کی بات کو۔ حدیث مبارکہ میں ہے مؤذن کی آواز کو تمام آوازوں سے احسن فرمایا گیا۔ مؤذن کی آواز کو تمام آوازوں میں احسن فرمایا گیا، اس لیے کہ پوری بستی میں جو آواز گونجتی ہے وہ اذان کی آواز گونجتی ہے، نہیں تو اللہ کی آواز بھائی، اس لیے اسے احسن فرمایا گیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ آج کل کیا کرتی ہیں مؤذن کے امام، جو مسجد کا مؤذن ہوتا ہے تو اب سب سے بوڑھے آدمی کو کیا کر ڈالتی ہیں؟ مؤذن بنا کو چھوڑ ڈالتی۔ باہر جاؤ آپ، اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو جاؤ باہر، نوجوان بچے مؤذن، اتنی پیاری آواز اذان کی کہ شیطان بھاگ جاتی کہتے ہیں،
کون بھاگ جاتی؟ شیطانہ بھاگ جاتی اذان سن کر. آ رہی ہے بات سب میں؟ تو ہمارے گاؤں کے ہمارے بستیوں کی اذانوں سے شیطان پھر واپس لوٹ کر آ جاتی. مذاق. تو حدیث مبارکہ میں مؤذن کی آواز کو کیا ہوا؟ کیا بھی نہیں. اچھا، حدیث مبارکہ میں مؤذن کی آواز کو تمام آوازوں سے احسن فرمایا گیا. مؤذن کی آواز کو احسن فرمایا گیا حدیث میں. اس کی وجہ کیا؟ اذان کی آواز کو احسن کیوں بولے اللہ؟ اللہ رب العزت کو یہ آواز بہت پسند ہے. اللہ رب العزت کو یہ آواز، اذان کی آواز اس لیے میں بولے، جب بھی جس گھر میں بھی تکلیفیں ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس گھر میں کیا کرو؟ اذان دیا کرو. کسی کو بیماری کمی چھوڑی ہے نہیں، اذان دیا کرو. کوئی راتوں میں اٹھ کر گھبراتا ہے، اچھل اچھل کر پڑتا ہے، آئی بس اس کے کان میں اذان دیا کرو. انشاءاللہ کبھی بات آتی ہے انشاءاللہ وہ تفصیل سے بتاتی. اللہ رب العزت کو یہ آواز بہت پسند ہے. بندے اس کی کبریائی بیان کریں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے ہمیشہ کیا کریں؟ اس کی بڑائی بیان کرے، کبریائی بیان کرے. اس کے علاوہ بھی حدیث مبارکہ میں اذان دینے کے بہت سارے فضائل انبیاء بتائے ہیں. مثال کے طور پر اذان دینے کے بہت سارے فضائل بتائے ہیں. مثال کے طور پر کیا؟ انبیاء، علماء اور شہداء کے بعد، انبیاء، علماء، شہداء کے بعد مؤذن جنت میں سب سے زیادہ منور چہرے والے ہوں گے. انبیاء کے بعد، علماء کے بعد، شہداء کے بعد سب سے زیادہ معزز کون ہوں گے؟ مؤذن، جو اللہ کی کبریائی بولتی. پورا گاؤں اللہ کی کبریائی سنتا ہے. ارے بس مؤذن کے لیے مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں. اس لیے اذان سیکھا کرو. اور جا کر کھڑے ہو جانا نہیں. یہ بھی آپ یہ بھی مسئلہ یاد رکھو کہ اذان دینا چاہ رہے ہیں آپ، مؤذن سے اجازت لینا. اقامت دینا چاہ رہے ہیں، مؤذن سے اجازت لینا. آپ گئے، میکان کر لیے، مؤذن صاحب آنے ہی والے تھے، آپ کھڑے ہو کر اذان دے دیے، ان کو تکلیف ہوئی، بہت بڑا گناہ ہے. اقامت دینے آ رہی تو میں سیدھا امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اقامت دے دیے. انہوں دینے آ رہی لیکن آپ کھڑے ہو گئے، آپ دے دیے. ان کا کام، ان کی ذمہ داری، ان سے اجازت لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذن کو موت کی سختی سے بھی محفوظ فرمائیں گے. اللہ کیا کریں گے؟ مؤذن کو موت کی سختی سے حفاظت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے. مؤذن کو اللہ موت کی سختی سے بچاتی. اللہ مؤذن کو اللہ موت کی سختی سے بچاتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن نور کے ممبر پر بٹھاتی. کس پر؟ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے لیے بھی احسن کا لفظ استعمال فرمایا. نمبر 5 کے لیے اللہ احسن کا لفظ لایا ہے. ایک انسان کے لیے، ایک قرآن کے لیے، ایک دین کے لیے، ایک مؤذن کی آواز کے لیے. 5واں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ احسن فرمایا ہے. سر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنا خوبصورت کیوں؟ سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف کا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ مفسرین اس کے بہت سارے وجوہات لکھے ہیں. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کے لیے اس لیے احسن کا لفظ فرمایا کہ صاحب قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ وہ آیتوں میں ذکر آئے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے انہیں حسن میں صباحت عطا فرمائی تھی. حسن میں صباحت یعنی خوبصورتی میں ایک اجالا پن اللہ ان کو دیے تھے خوبصورتی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور وہ اپنی مثال آپ میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال آپ میں تھی، کوئی دوسرا ویسا نہیں تھا. اس لیے اس قصے کو کیا فرمائے؟ احسن فرمائے. دوسری وجہ، یہ قصہ تمام کہانیوں اور قصوں سے زیادہ کامل و مکمل ہے. چیز تب ہی اچھی لگتی ہے جب پوری ہوتی ہے. کوئی بھی کام تب بھی اچھا معلوم ہوتا ہے جب وہ پورا کر ڈالتی. آدھا بیدھا کر دے تو اچھا نہیں لگتا. دیکھیں اس ایک قصے کے اندر کتنے اللہ مضمون لایا ہے، تھوڑا سنیں. اس میں دین کے مضامین بھی ہیں تو دین بھی پورا ہے. ارے بس دین بھی پورا ہے.
اس میں سیرت بھی ہے، سیرت کے مضامین بھی ہیں، سیرت بھی مکمل ہے، سوانح بھی، رموز کے بھی ہیں اور حکومت کے بھی ہیں، آئے بس میں رموز و صناعت آئے بس میں، اور حکومت کے بھی ہیں مضامین پورے کے پورے، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، یعنی لوگوں کو زندگی کس طرح گزارنا، لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں کس طرح ہمیں مہیا کرنا، کس طرح ان کے لیے رکھنا، مواشی جانوروں کے لیے کیسا ہمیں چیزیں رکھنا، سب بھی ہے خوشحالی۔ حسن و عشق کی حشر سامانیاں بھی ہیں، آئی باسط میں حسن کی، عشق کی بہت ساری باتیں سورہ یوسف میں ہیں، آرے باسط میں زہد و تقویٰ کی دستگیری بھی، اللہ سے ڈر، تقویٰ اللہ سے ڈر، زہد دنیا سے بے رغبتی، یہ بھی بہت ساری باتیں سورہ یوسف میں ہیں۔ انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی، نبیوں کا اور نیک لوگوں کا تذکرہ بھی اس سورہ میں ہے۔ فرشتوں اور پرندوں کا تذکرہ بھی ہے، جنوں اور انسانوں کا تذکرہ بھی ہے، چوپائیوں اور شیطانوں کا تذکرہ بھی ہے، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی اس میں ہیں، غربت کا تذکرہ بھی ہے، امیری کا بھی ہے، عزت کا بھی ہے، ذلت کا بھی ہے، صبر کا بھی ہے، استقامت کا بھی ہے، انسانوں کی مکاری کا تذکرہ بھی ہے، نیک لوگوں کی نیکوکاری کا تذکرہ بھی ہے۔ چونکہ یہ تمام مضامین اس واقعے کے اندر ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے احسن القصص فرما دیا، یعنی یہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ تو اوحینا کی تفسیر تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی اتارتا تھا، وحی کو کیا کہتے ہیں؟ اوحینا۔ اللہ جو قرآن کے آیتیں جبرائیل کے ذریعے ڈائریکٹ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو بھی باتیں اللہ آسمان سے اتاریا ہے ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ لمن الغافلین یعنی ہمارے بیان کرنے سے پہلے آپ قصے سے بے خبر تھے۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے آپ غافل تھے، یوسف علیہ السلام کا قصہ اتارنے سے پہلے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم نہیں تھا، آپ غفلت میں تھے۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنو، غفلت پردے کا دوسرا نام ہے، غفلت پردے کا دوسرا نام ہے، اس لیے کہ جب دل میں غفلت آتی ہے تو دل پر پردہ آ جاتا ہے۔ انسان کا دل غفلتوں سے بھرا ہوا ہے اور زمین کا پیٹ حسرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ زندوں کی غفلتیں زیادہ ہیں یا مردوں کی حسرتیں زیادہ ہیں۔ انسانوں کا دل غفلتوں سے بھرا ہوا ہے کہ غفلت میں پڑ گئے ہیں، انسان اللہ کو بھول گئے ہیں، جنت کو بھول گئے ہیں، موت کو بھول گئے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں۔ جو چیز کو بھول جاتی اسے غفلت بولتی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور زمین کا پیٹ حسرتوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی قبر۔ قبر کیا ہے؟ حسرت و پچھتاوا۔ آدمی کب پچھتاتا ہے؟ قبر میں جا کر پچھتاتا ہے، نہیں زندہ رہتے ہوئے پچھتاتا کیا؟ کب معلوم ہوتا اس نے میں برباد ہو گیا کو؟ قبر میں جانے کے بعد۔ اب یہ معلوم نہیں کہ زندوں کی غفلتیں زیادہ ہیں یا مردوں کی حسرتیں، کہ تو زندے لوگوں کے دلوں میں غفلت زیادہ ہے یا مردے پچھتا رہی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ تو ان ساری باتوں کا علم صرف کسے ہے؟ اللہ کو ہے۔ تو سر میں اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم معلوم نہیں ہو جاتی تھی، اللہ معلوم کراتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب یعنی غیب کا علم رکھنے والے نہیں تھے۔ غیب کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ غیب کا علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھ سکتے۔ تو غیب کا علم کسے کہتے ہیں؟ اسے 5 جملوں میں اللہ بیان کیا قرآن میں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے جب جبرائیل آئے تھے ہمارے نبی کے پاس، پوچھنے لگے کہ حضور قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی مجھے بھی معلوم نہیں، اس لیے کہ تم اللہ کے پاس سے آ رہی، جب تم ناش معلوم نہیں تو مجھے کہاں سے معلوم ہوتا؟ پوچھنے والے سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ان کو کچھ معلوم نہیں۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، سائل سے زیادہ مسئول کو معلوم نہیں ہے۔ یعنی قیامت کب آئے گی یہ مجھے معلوم ہے نہیں ہے۔ کچھ نشانیاں تو ہمارے نبی نشانیاں بتائے۔ سب سے بڑی نشانی ان تلد الامۃ ربتہا، ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، ماؤں کو بدنام کیا جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی۔ سر میں آ رہا ہے۔ تو قیامت کب آئے گی
یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. ہاں اتنی بات تو پکی ہے، جمعہ کا دن ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے. جمعہ کا دن ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے. وہ کون سا جمعہ ہے، وہ کون سی محرم کی 10ویں تاریخ ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جس دن دنیا کیا ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. ہم سب میدان حشر میں ننگے برہنہ جا کر کھڑے ہونے والے ہیں. تو قیامت کا علم کسی کو معلوم نہیں. اگر کوئی بول رہا ہے کھلے مجمع میں قیامت اب آ جائے گی تو انہیں جھوٹ بول رہا ہے. ہاں یہ سب علامتیں ہو گئی ہیں، اب قیامت نزدیک ہے، قریب ہے، بس بہت کم وقت ہے. یہ بول سکتے ہیں اسی دن آئے گی، اسی تاریخ میں آئے گی، یہ کوئی نہیں بول سکتے. جس طرح میں سننے میں آیا بات سچی ہے یا جھوٹی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ اپنے خلفاء کے ساتھ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت کہنے لگے اب بس آپ کی زندگی کے 25 یا 30 سال ہیں دنیا کے، 25 سال. اس لیے کہ وہ ہم دوسروں سے سنے ہیں تو ہم اللہ والوں کی باتوں کو انکار بھی نہیں کر سکتے. لیکن وہ خبر سچی ہے یا نعوذ باللہ معاف فرمائے جھوٹی بات تو ہم اللہ والوں کی طرف نہیں لگا سکتے. تو ہم انتظار میں ہیں معلوم کرنے کے لیے. لیکن لاک ڈاؤن ہے نا، اس لیے خاموش ہے. وہ خبر معلوم کرنے کی کوشش میں ہوں میں انشاءاللہ، کہ اس لیے کہ اللہ والوں کی زبان سے جو بھی نکلتی ہے وہ بات سچی ہوتی ہے تو ہمارا ایمان ہے. ارے بس ہم یہ بات دوسروں تک کئی سارے لوگوں کے کانوں سے پہنچی ہے تو ہم حضرت کے خلفاء سے ہی معلوم کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ضرور معلوم کریں گے. تو حضرت یہ بات بولے کیا کو، اگر بول دیے ہیں تو یہ بات کیا ہے، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ والے ہمیشہ کیا بولتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو اللہ والے یہی بولے کہ فلاں تاریخ کو آتی ہے، فلاں دن آتی ہے، یہ نہیں بولے کہ بس نزدیک ہے. کیا ہے؟ تو قیامت کا علم کسے ہے؟ اللہ کو ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش کب پڑے گی یہ دنیا کے کسی بھی انسان کو اس کی خبر نہیں. پھر سائنسدان بتاتی، ٹی ویوں میں اخباروں میں آ جاتا ہے کہ آج بارش پڑنے والا ہے، طوفان ہونے والا ہے. کیا کرو، اسکولیں بند. بچے باقاعدہ کیا کرتی کہتے ہیں، اخبار پڑھتی کہتے ہیں، ٹی ویاں دیکھتی کہتے ہیں صبح میں. کیوں؟ اسکول نہیں ہے کو اعلان ہوتا کہتے ہیں. پھر انہوں سب بول رہی نا، وہ سب اٹکل کی بات ہے. یعنی لگاتے سو تیر، لگتی کیا، کسی کی لگ جاتی کسی کی لگتی نہیں. کئی مرتبہ دیکھتی کہ اعلان ہو جاتا ہے کہ آج فلاں زبردست طوفان آنے والا ہے، اسکول بند. خود ہمارا رام سمندر میں چھوا ہو گئے سال، اسکول نہیں ہے آج، زبردست بارش پڑنے والی ہے. بچے سب خوش. ہمیں مدرسے میں صبح میں بچے کو پوچھے کیا اسکول نہیں گیا آج اسکول نہیں ہے. کیوں؟ آج اعلان ہو گیا بارش پڑتا کہتے ہیں. بارش پڑے آج نہیں. اور انہوں جو بھی معلوم کرتی وہ مشنوں کو رکھ کر معلوم کرتی. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی بھی ابر کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بارش پڑنے والا. کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہاں کئی مرتبہ ابر کالے پڑ جاتی، بجلیاں کڑکتی تو سب بھاگ بھاگ کو جا کیا کرتی، کپڑے پورے اٹھا لگا کو اندر رکھ لیتی، چیزاں سب اندر رکھ لیتی، دکانیں بند کر ڈالتی. کیوں؟ بارش پڑنے والا ہے تو بارش پڑتا نہیں. تو بارش کا علم جو بھی بتا رہی وہ مشنوں سے ایسا ویسا کیا کیا کی ذرائع رکھو معلوم کر رہی. ورنہ ڈائریکٹ معلوم ہے نہیں ہو سکتا. وہ ڈائریکٹ کسے معلوم؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. جو بھی بتا رہی نا حضرت، ڈاکٹر اکثر بتاتی، وہ رولز کے خلاف بھی ہے لیکن بتا دی چھپ کر اندر اندر کہ تم نہ بیٹا ہونے والا ہے، بیٹی ہونے والی. مشنا رکھ کر، علامتیں دیکھ کر. کیا دیکھ کر؟ علامتیں. کوئی پیٹ کو دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ اندر مرد بچہ ہے؟ جھوٹ بول رہا انہیں، دھوکہ دے رہا انہیں. آئی بات سمجھ. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، صبح کیا کرے گا، صبح کتنا کمائے گا، کتنا نفع ملے گا، کتنا نقصان ملے گا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین میں مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا. موت کی خبر صرف کسے ہے؟ اللہ کو ہے. اگر انسانوں کو معلوم ہو جاتا میری موت فلاں وقت میں آنے والی ہے تو تیاری کر لیتا نہیں انہیں. تو یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو کسی کو نہیں ہے، سوا اللہ کے کسی کو نہیں. جتنے بھی بول رہی جھوٹ بول رہی. ایک آدمی آ گیا تھا گاؤں میں، لوگوں کو کیا کر رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا کہ مجھے غیب کی باتیں معلوم، آؤ میں غیب کی باتیں ہاتھ دے کر بتا رہا تھا. ہاتھ دے کر نیک فالی پوچھنا بھی گناہ ہے. ارے بس میں ہاتھ دکھا کر ہماری نیک فالی دیکھو، ہماری یہ دیکھو، ہماری زندگی دیکھو، ہمارا ستارہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ غلط ہیں، جھوٹی ہے. تو ایک بچہ گیا، جی جس گھر میں تمہیں ہی نہیں وہ گھر کو آگ لگ گئی ہے. تو انہیں پورا چھوڑل بھاگ گا انہیں.
हाथ देख कर बताने वाला पूरा छोड़ल को भाग गया। वो जाकर देखा तो उसका घर सही सालिम था। फिर आकर गुस्सा हो गया बच्चे के ऊपर, उन्हें क्यों झूठ बोले। तो बच्चा कितना प्यारा जवाब दिया, जब आपको आपके घर की खबर नहीं है तो दूसरों की जिंदगियों की खबर आपको कैसे है। आपका घर जलाया है या नहीं को आपको खुद मालूम नहीं, तो आप ये कैसा फैसला कर लिए कि दूसरों की ज़िंदगी मुझे मालूम है। चलो मैं बताता हूँ। आई बस बाज़ मरतबा अल्लाह बच्चों से भी क्या कराता है, ऐसे काम कराता है। आई बात सुन, इसलिए हमारे बारे में अब एक लहजे के बाद, एक सेकंड के बाद क्या होने वाला है मेरे साथ, ये अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं। सब भी जो भी बता रही वो एहतियात तदाबीर बताते सोता चाहिए, करो ना को वो करो ना को तदाबीर, वरना इसका ये मतलब नहीं कि इन सबको मालूम हो गया है। ये अकीदा गलत है। अल्लाह के वास्ते इसे ख़त्म करो। हमारे बारे में सब कुछ जानने वाला, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारी खुशियाँ, हमारे गम, सब कुछ जानने वाला सिर्फ एक ही है। वो कौन? वो अल्लाह। उसी से लेने की कोशिश करो, उसी से मांगने की आदत डालो, तो इंशाल्लाह अगली तफसीर कल चलेगी इंशाल्लाह। अब सारी सुनी बातों पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़